من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سورہ تغابن آیت نمبر 1 سے 6 تک. سورہ تغابن مدنی ہے، اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بالذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. اسی کی سارے جہاں میں بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے. اسی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، تو تم میں سے بعض کافر ہے اور بعض مومن، اور تم جو کچھ کرتے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے. اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت کے مطابق پیدا کیا، اور اس نے تمہاری شکلیں بنائی تو انہیں نہایت خوبصورت بنائی، اور سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ ان تمام کو جانتا ہے، اور تم جو کچھ چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو وہ ان سب کو جانتا ہے، اور اللہ سینوں میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے. کیا تم تک ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی ہیں جنہوں نے پہلے زمانوں میں کفر کیا تو انہوں نے اپنے کیے کی سزا چکھ لی، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس لیے کہ ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہماری رہنمائی انسان کریں گے، بس انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے ان کی پرواہ نہیں کی، اور اللہ بڑا بے نیاز اور تمام تعریفوں کا سزاوار ہے. سورۃ التغابن کی تفسیر آیت نمبر 9. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن سے ماخوذ ہے، یعنی یہ وہ سورت جس میں التغابن کا لفظ آیا ہے. اکثر کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے، البتہ ضحاک کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے، اور قلبی کا قول ہے کہ اس کی کچھ آیتیں مکی اور کچھ مدنی ہیں. نحاس نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سورۃ التغابن مکے میں نازل ہوئی تھیں. صرف آخری چند آیتیں
عوف بن مالک اشجعی کے بارے میں مدینے میں نازل ہوئی تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کی بدسلوکی کا ذکر کیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم سے آخر سورت تک نازل ہوئی تھی. سورۃ الحدید اور سورۃ الحشر اور سورۃ الجمعہ کی پہلی آیت کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے کہ آسمانوں اور زمین، درخت، نباتات اور پہاڑ وغیرہ وہ شہنشاہ دو جہاں ہے. آسمانوں اور زمین میں اس کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا. تمام تعریفوں کا اور تنہا سزاوار اور اس کی طاقت اور قدرت لامحدود ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. مفسر ابو سعود نے اس کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سب سے اچھی شکل میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے اچھی شکل میں پیدا کیا. ان میں علمی اور عملی کمالات کو قبول کرنے کی صلاحیت ودیت کی، لیکن ان میں سے بعض اپنے خلقت کے تقاضے کے خلاف کلمہ حق کا انکار کر کے کفر کو اختیار کر لیا، اور بعض نے اپنی خلقت کے تقاضے کے مطابق ایمان باللہ کی راہ اختیار کی اور اس پر چل پڑے. ان کی تخلیق کا تقاضا یہ تھا کہ وہ سب کے سب صرف ایمان کو ہی اختیار کرتے اور اپنے خالق و موجد کی نعمت خلق اور اس کی دیگر نعمتوں کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ مختلف گروہوں میں اور ٹولیوں میں بڑھ گئے. مفسرین لکھتے ہیں کہ مومن سے پہلے کافر کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ مکی زندگی میں کفار ہی اکثریت میں تھے، اس لیے بھی کہ مقام زجر و توبیخ اس کا تقاضا کرتا ہے. آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے، ایک ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں، اور وہ ضرور تمہارے ان اعمال کے مطابق بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو مخصوص وہ غرض و غایت کے لیے پیدا کیا ہے، انہیں بے مقصد نہیں پیدا کیا. اور انسانوں کی تخلیق تو اس نے سب سے اچھی شکل و صورت میں کی، انہیں نہایت معتدل مزاج عطا کیا. عقل، قوت گویائی اور قوت سماع سے نوازا اور مخلوقات میں تصرف کرنے اور ان سے مستفید ہونے کی صلاحیت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کو سورۃ غافر آیت نمبر 60 پر 4 میں یوں فرمایا، وَصُوَرَكُمْ فَأَحْسَنُوا صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے تمہاری شکل و صورت بنائی تو تمہیں بہت ہی اچھی صورت عطا کی، اور بطور روزی ہم نے انسان کو سب سے اچھی بطور روزی تمہیں عمدہ چیزیں دی. اور سورہ 3 آیت نمبر 4 میں فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے. آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہر صورت قیامت کے دن سب کو اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، جب وہ انہی کے ایمان اور کمزور کفر اور اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دے گا. آیت نمبر 4، وہ ذات باری تعالیٰ آسمان اور زمین کے تمام مخفی اور ظاہر اور تمام غائب اور حاضر اور چیزوں کی باخبر رکھتا ہے، بلکہ وہ علام الغیوب تو انسانوں کے دلوں میں پوشیدہ اور اسرار اور اچھی اور بری نیتوں کو بھی جانتا ہے. یعنی اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے. کائنات دو جہاں کی کوئی شے اس سے مخفی نہیں ہے. اس لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنا باطن برے اخلاق سے پاک رکھے اور ان اخلاق حسنہ کو اپنائے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے
اہل کفر و فجور کو مخاطب کر کے بطور زجر توبیخ فرمایا کہ ماضی میں جن قوموں نے کفر کی راہ اختیار کی، کیا تمہیں ان کے انجام کی خبر ملی ہے؟ جسے نوح علیہ السلام، عاد علیہ السلام، سمود اور لوط علیہ السلام کی قومیں کس طرح اللہ نے زمین سے ان کا وجود ختم کر دیا۔ جب قیامت آئے گی تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اور یہ سب ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس اللہ کے پیغمبر صحیح اور واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، استکبار میں آ کر انہیں جھٹلا دیتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ انہیں دیکھو یہ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ہادی اور مرشد ہیں۔ پھر انہوں نے اللہ کے پیغام حق و دین اور رسول کا انکار کر دیا اور سرکشی کی راہ اختیار کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ایمان اور ان کی بندگی سے اظہار بے نیازی کرتے ہوئے انہیں ہلاک کر دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات اور اپنے بندوں کے ایمان و عمل سے اکثر بے نیاز ہے۔ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، محتاج تو بندہ ہے، اللہ محتاج نہیں ہے میرے بھائی، اور ہر چیز اس کی محتاج ہے، دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے، اور تمام حمد و ثنا کا وہ تنہا سزاوار ہے۔ ہر مخلوق ہر حال اور بہر کیف اسی کی تعریف بیان کرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے مختصر پیش کی ہیں، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ پوشیدہ اور ظاہری طور پر جتنے بھی گناہ ہم لوگوں سے ہوتے ہیں، باطنی طور پر بھی ہوتے ہیں، اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، میرے پروردگار تو رحم کرنے والا ہے، ہم سب پہ رحم فرما۔ اے اللہ موذی بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں، مسلمان بھی پریشان ہیں۔ اے اللہ اس بیماری کو جلد سے جلد دور فرما، اس کی دواؤں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کل، شفاء عاجلہ، شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ ہم میں سے بچھڑ چکے اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ اگر وہ قابل رحم قابل مغفرت ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث